نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس سے تو فاتح سا سکندر بھی ہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع جس پہ آج میں چند ایک گزارشات کروں گا، قبر میں میت کس چیز کا انتظار کرتی ہے۔ سب سے پہلے چند ایک تمہیدی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے موت برحق ہے، کفن میں قبر میں شک ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آج کے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے ہی وجود میں آئی ہے اور خود سے ہی بسیدہ ہو کے ختم ہو جائے گی۔ اس کو آج کے دور میں کمیونسٹ یا دہریے کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ تر چین کی طرف باشندہ ہیں، چین کی طرف رہنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہر کسی نے اس سے سامنا کرنا ہے، ہر کسی کو اس کی آغوش میں جانا ہے۔ یہ موت ایسی حقیقت ہے، نہ بادشاہوں سے گھبراتی ہے، نہ فقیروں سے گھبراتی ہے، نہ طاقتوروں سے گھبراتی ہے، نہ کمزوروں سے، نہ یہ بچوں سے، اور نہ ہی اس کو بوڑھوں پہ ترس آتا ہے۔ اور انبیاء، اولیاء، صلحاء سب کے گھروں میں، سب کے ٹھکانوں میں اس کا جانا ہے، اور سب کو اس کی آغوش میں جانا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے منکر تو مل جاتے ہیں، انکار کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والے نہیں ملتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی حدیث میں مفصل بیان ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت بہت ہی آواز کے ساتھ ہنس رہے تھے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو میں تمہاری یہ حالت نہ دیکھوں جو آج مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہمیں ہر وقت اس موت سے ڈرتے رہنا چاہیے جو ہمیں کسی بھی وقت میں آ کے گھیر لے گی۔ اسی سے آگے پھر مفصل فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ مفصل فرمایا کہ جب انسان، ایک نیک انسان، اس کو موت آتی ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد قبر اس کا ویلکم کرتی ہے، قبر اس کو اہلا و سہلا مرحبا سے پکارتی ہے کہ اے انسان، تو بہت اچھا کیا جو آج میرے اندر آیا۔ دنیا میں جتنے لوگ اس زمین پہ چلتے تھے مجھے تو ان میں سب سے اچھا لگتا تھا، آج میرے اندر آیا ہے تو میرے اچھے عمل کو دیکھے گا، میرے اچھے رویے کو دیکھے گا، میرے اچھے برتاؤ کو دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر حد نگاہ تک، جہاں تک قبر میں پڑے ہوئے کی نظر ہوتی ہے وہاں تک کھل جاتی ہے، اور جنت کی نعمتوں میں سے نعمتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے برعکس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بدبخت، گناہ گار، کافر اور فاجر قبر میں رکھا جاتا ہے، معاذ اللہ من ذالک، قبر اس کو کہتی ہے کہ تو نے میرے اندر تعفن پھیلا دیا، مجھے بدبودار کر دیا، دنیا میں جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے برا مجھے تو لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میرے برے سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تنگ ہوتے ہوتے اتنی تنگ ہو جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس مردے کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اور جہنم میں سے عذاب کی مختلف کڑیاں اس کی طرف روانہ کر دی جاتی ہیں، اور وہ جہنم کے مختلف عذابات میں اس کی کسی نہ کسی شک میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ قبر کی تیاری ہر حال میں ہمیں جاری رکھنی چاہیے۔ سکندر اعظم پوری دنیا میں بادشاہت کرنے والا بادشاہ گزرا ہے۔ اس دنیا میں اب تک تاریخ نے جو ہمیں بتائے ہیں 4 ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جن میں سے 2 تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے، مسلمان کے اہل فرما بردار تھے، اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ سکندر اعظم جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بادشاہت کی ہے اور پوری دنیا پہ بادشاہت کی۔ لیکن جب سکندر اعظم اس دنیا سے گئے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب وصیت کی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو کچھ وقت کے لیے، مثال کے طور پہ اگر مجھے دوپہر کو دفن کیا تو غروب آفتاب تک میرا ایک ہاتھ یوں خالی اوپر کو کر کے قبر میں دفن کرنا، وہ باقی مجھے دفن کر دینا، میرا ایک ہاتھ قبر سے باہر نکالنا۔ تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ اس لیے ہے کہ دنیا کی لغزشوں میں پڑھ کے، دنیا کی آسائش، رہائش، زیبائش میں پڑھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کو بھول بیٹھو۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہوگا کہ دیکھیں سکندر اعظم جب پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا اس دنیا سے گیا ہے، وہ تنہا گیا ہے اور اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے۔ میرے خالی ہاتھ کو دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کریں اور اس دنیا کی بھول بھلیاں میں اللہ رب العزت کی ذات کو نہ بھول جائیں، وقت کے نبی کو نہ بھول جائیں۔ اور اسی طرح وہ شاعر نے بھی کہا ہے، سب کچھ تھا مال مالی تھے، کیا جب دنیا سے سکندر اعظم دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں جا بجا اس بات کی طرف متنبع کرتے ہیں کہ اے انسان، تجھے بھی موت نے آ گھیرنا ہے۔ آج یہ لوگوں کے کندھوں پہ جانے والا جنازہ یہ تیرے لیے اس بات کی گواہی ہے کہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی ایسے ہی بے بس پڑے ہونا ہے، نہ اپنے غسل کا انتظام تو خود کر سکے گا، نہ تو اپنا
آخری مکان جو تیرا قبر ہے وہاں تک جانے کے لیے خود جا سکے گا، بلکہ یہ تیرا گوشت پوست کا بنا ہوا جو جسم ہے یہ تو پڑا ہوگا، لیکن اس میں جو اللہ کا حکم ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، اس میں سے وہ اللہ کی جو صلاحیت ہے، اللہ کی طرف سے جو روح پھونکی گئی ہے وہ نکال لیں گے، بیکار یہ تیرا جسم پڑا ہوگا۔ منو ٹنوں وزن اٹھانے والا، لوہے کو آسمانوں پہ اڑانے والا، مٹی کو بلڈنگوں کی شکل دینے والا، سیمنٹ اور ایسی کوئی چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے والا، ایک نہ ایک دن ایسے پڑا ہوگا کہ اپنی ایک انگلی تو کیا اپنے کسی جسم کے ایک ہلکے سے اعضاء کو بھی نہیں ہلا سکے گا۔ ایسے انسان کو موت بے بس کر دے گی۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، تیری مرضی ہے مالک کے جدھر چاہے ادھر کر دے۔ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے جو اچھی گزار جائے گا اس کی بھی گزر جائے گی، نافرمانی میں گزارے گا اس کی بھی گزر جائے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ جو انسان فرما برداری میں زندگی گزار گیا، اللہ رب العزت کی بات کو مان گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار گیا، تو موت سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے موت سے بڑھ کے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جو کوئی بدبخت اپنے فجر میں اپنے گناہوں میں توبہ کا موقع جس کو نہ مل سکا، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جس کو توبہ کا موقع نہ مل سکا اس دنیا سے چلا گیا، تو موت سے بڑھ کے خوفناک حقیقت اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ روئے روئے سے جسم کے ایک ایک اعضاء سے بال بال سے روح کو کھینچا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت جب آتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ململ کا کپڑا ہو، اس کو کانٹے دار جھاڑیوں پہ پھینکا جائے، پھر اس کو کھینچ لیا جائے، جو اس کپڑے کی حالت ہوتی ہے انسان کے جسم سے روح نکلنے کے وقت اس سے بھی زیادہ بدتر حالت ہوتی ہے۔ ہر وقت ہمیں موت کا خوف ہمارے ذہن میں ہو، توبہ کی توفیق ہمارے ذہن میں ہو۔ جو شخص اللہ رب العزت سے ڈر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کے مطابق عمل کر گیا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو دکھلا دیا، ان کی بشارتیں دنیا میں ہی دکھلا دی گئی۔ کفن میلا زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلامی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کے پیارے اعمال ہیں جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کو کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت بعض کا دکھا ہی دیتے ہیں کہ اللہ ان کو کیسا انعام و اکرام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ظلم کی انتہا کرتے ہیں، تاریخ نے ان لوگوں کے نام بھی رقم کیے ہیں جنہوں نے عبادات میں تو حد کر دی ہوئی تھی لیکن ان کے اندر ظلم تھا، زیادتیاں تھی، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو دکھلایا۔ چنانچہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، اور تاریخ میں بادشاہت کے مقام پر ان کا ایک نمایاں نام آتا ہے۔ ایسی سوا دو سال میں ایسی حکومت کر گئے کہ جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت فرما کے گئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ویسی ہی حکومت انہوں نے کر کے دکھا دی۔ ان سوا دو سال میں ایسی حکومت کی کہ کوئی بھی ان کے علاقے میں پھر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ لینے والا آدمی نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے مشیر، وزیر یا غلام تھا، نام لکھا ہے تاریخ میں، رجا بن حیوہ ان کا نام ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے 3 خلفاء کو اپنی نسل میں سے 3 خلفاء کو قبروں میں اتارا ہے، عبد الملک بن مروان اور اس کے 2 بیٹے، یہ عبد الملک بن مروان
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के सगे चचा हैं और दो इनके चचाजाद, एक सलमान बिन अब्दुल मलिक और दूसरे वलीद बिन अब्दुल मलिक। फरमाते हैं कि ए रिजाल, मैंने इन तीनों को कब्र में उतारा है और अल्लाह की कसम खा के उन्होंने फरमाया कि जब मैंने कब्र में इनको उतारा, इनके कफन के गिरा खोलने के लिए मैं जब नीचे उतरा तो इनके चेहरे खाना काबा से फिर चुके थे और इनके चेहरे स्याह हो चुके थे। ए रिजाल, मुझे डर है कि मेरे ऊपर कहीं वो ऐसा वक्त ना आ जाना, क्या तूने देखा कि मैंने रियाया के साथ कैसा सलूक किया? उन्होंने कहा कि ए बादशाह, आप क्यों घबराते हैं? मैंने देखा है आपने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, आपने हमेशा रियाया की खैर खाही की है। और फिर आगे लिखा कि अल्लाह ने इनको ये ज़िल्लत से क्यों हमकिनार किया? ये मुसलमान नहीं थे? ऐसा नहीं, मुसलमान भी थे, इबादत गुजार भी थे। बल्कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में तो लिखा है ये रोज़ाना 10 सिपारे तहज्जुद में तिलावत करता था। 10 सिपारे तहज्जुद में ये तिलावत करता था। लेकिन इसके बरक्स एक चीज़ थी जो इन तीनों में कॉमन थी। बाप और इन बच्चों में एक चीज़ थी जिसकी वजह से इनका कब्र में ये हशर हुआ। दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया कि चेहरे खाना काबा से हट गए और चेहरे स्याह हो गए। बल्कि इनका दूसरा बेटा सलमान बिन अब्दुल मलिक जो चचाजाद ही था, जब इनको गुस्ल दिया गया, इसके बाद मैयत हिलने लगी तो बेटे ने कहा कि ये मेरे अब्बा जी ज़िंदा हैं, अभी इनको मौत नहीं आई बल्कि सकता है, अब्बा जी अभी ज़िंदा हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा ये सकता नहीं, ये मौत ही है, जल्दी करो, इनको कब्र में उतारो, जल्दी करो, अल्लाह का अजाब शुरू हो रहा है। तो एक चीज़ जो इन तीनों में थी, यकसा थी, वो क्या थी? वो इनमें था जुल्म। ये जुल्म करते थे, माल की लूट खसूट में इस कदर मगन थे कि इबादत के साथ साथ ये चीज़ें भी किए जाते थे। अल्लाह ने इबादत को दरपर्दा रख के इनके जुल्म का ये नतीजा दिखाया कि इनको कब्र में ही दुनिया के सामने दिखा दिया, चेहरे स्याह हो गए, कब्र में ही चेहरे खाना काबा से हट गए। कोई शराबी नहीं थे, जानी नहीं थे, इबादत गुजार थे। कसम खा के कहा जा सकता है कि ये गुनाह में नहीं थे, लेकिन क्या था? जुल्म था। और जब मौत हमारे सामने हो, मौत को हम अपने सामने पाएं, तो फिर इंसान जुल्म, ज़्यादती, झूठ, कीना, बुग़्ज़, हसद, ऐसी रूहानी बीमारियों से बच जाएगा और कब्र की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की मिसालें आती हैं। ऐसे बेहतरीन इनके आमाल थे और कब्र का इतना डर था, मौत का इतना डर था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काश ऐसा होता कि मैं घास होती, कोई जानवर मुझे खा लेता, आखिरत का कोई हिसाब किताब मुझसे ना होता। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता जो काट दिया जाता और आखिरत का कोई सवाल जवाब मुझसे ना होता। ये वो हस्तियां हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही नज़दीकी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं तो उम्महातुल मोमिनीन हैं, पूरी उम्मत की माँ हैं। खौफ खुदा और कब्र का खौफ डर इतना है कि अपने आप को कह रही, काश मैं एक घास होती कि मुझे कोई जानवर खा लेता। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दुनिया में सबके एहसानात का बदला दे दिया, सबके एहसानात मैंने झुका दिए, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं कि ये मैं क़यामत के रोज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेके झुका सकूँगा, अदा कर सकूँगा। इसके बावजूद फरमा रहे हैं कि मैं किसी मोमिन का बाल होता जो काट दिया जाता। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते, कब्रिस्तान में गुजरते, तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो पूछने वाले ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको जन्नत की बिशारत दे दी गई है, तो आप इतना क्यों रोते हैं?
فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرما کے گئے ہیں کہ قبر روزانہ 70 بار سے زیادہ تمہیں یاد کرتی ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے فرمایا ہے کہ قبر کی تیاری کر کے آنا، قبر میں ایسے ہی نہ آنا، یہ مٹی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، درندگی کا گھر ہے، ہولناکی کا گھر ہے، خوفناکی کا گھر ہے، اندھیری ہے، اس پہ اس کی تیاری کر کے آنا۔ تو مجھے اپنے اعمال کی طرف دیکھ کے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی اس پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے، حالت زار ہے کہ رو رہے ہیں کہ کہیں قبر میں مجھ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فاطمہ قبر حشر سے ڈرتی رہنا، جس کا مفہوم ہے قبر حشر سے ڈرتی رہنا، اپنی نسبت پہ ناز نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اس بات پہ ناز نہ کرنا میں نبی کی بیٹی ہوں، اعمال کر کے جانا، قبر میں ان چیزوں کی پوچھ ہوگی۔ یہ امت کے لیے سبق ہیں کہ کیسے ان کی آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی اچھی بن جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کو ابھی چیدہ دکھا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہی بات چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ اعمال اتنے اچھے تھے، وقت کے بادشاہ ہیں، 3 بر اعظم پہ حکومت ہے، بر اعظم ایشیا کراچی تک ان کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود ایک عید آئی تو ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک وہ تھیں، بڑی نیک خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ عید آ گئی ہے تو گھر میں بچوں کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہیں جو عید پہ سلوا لیں، تو آپ ایسا کریں وزیر خزانہ حازم ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے کہہ دیں کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس دے دیں جو میری بنتی ہے، تو باقی گھر کا کام کاج کر کے کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے میں مہینے کا خرچ چلا لوں گی، لیکن وہ جو ہماری مہینے کی سیلری ہوگی، تنخواہ ہوگی، اس میں ہم بچوں کے کپڑے سلوا لیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے اپنے وزیر خزانہ حازم سے بات کی، وہ بھی تو آخر انہی ہی کی تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی امیر المومنین، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں، لیکن آپ کو یہ مجھے لکھ کے دینا ہوگا کہ آپ 1 مہینہ اگلا جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، گھر آ کے بیوی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے بچے پرانے کپڑوں میں ہی عید دیکھ لیں گے۔ اور یہ ان کی جو بیوی ہیں وہ 7 نسبتوں سے شہزادی تھیں، یہ نہیں کوئی فقیر گھر کی تھیں یا کسی ایسے نیچ گھرانے سے تھیں، وہ بہت عمدہ خاندانوں میں سے 7 نسبتوں سے وہ شہزادی تھیں۔ ان کے بھائی بادشاہ، والد بادشاہ، شوہر بادشاہ، بیٹے بادشاہ، 7 نسبتیں ان کی لکھی ہیں کہ بادشاہ یہ شہزادی تھی۔ اس کے برعکس حالت کیا ہے کہ بچوں کی عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ موت کا، قبر کا، حشر کا، ان چیزوں کا خوف اور ڈر ان ہستیوں میں سمایا ہوا تھا۔ پھر خلاق عالم نے یہ دکھایا، اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جو میری مانے گا، میرے محبوب کی مانے گا، میں ان کے انعامات کچھ نہ کچھ دنیا میں ہی دکھا دوں گا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان کے کفن کی گرہ کھولنے کے لیے جب وہ ہیبا نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ چہرہ روشن ہے، خوبصورت ہے، چمکدار ہے، خانہ کعبے کی طرف سے چہرہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک پرچہ لکھا ہوا آیا۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو آ کے ان کے سینے پہ گر گیا، اس کو پڑھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے مقربین میں شامل کیا ہے، اس کی خطائیں معاف ہیں اور نیکیوں کو بڑھا کے اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب بات رہی کہ انسان جب قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کیا ہے؟ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو کس چیز کے انتظار میں رہتی ہے؟ بہقی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر میت میں باہر جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف ایسے فریاد کرتی ہے، ایسے التجائیں کرتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا التجا کرتا ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ کیسے نہ کیسے پانی میں ڈوبنے والا اب کیا
اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے مجھے بچا لے، مجھے باہر سے کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے بچا لے. تو یہ قبر میں جو اترا انسان ہے اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیسے جو باہر شخص ہیں وہ میرے لیے کوئی دعا کر دیں، میرے لیے کوئی صدقہ کر دیں، میرے لیے دعائے خیر کر دیں، میرے لیے استغفار کر دیں. میرا دوست، میرا بھائی، میرا باپ یا جو بھی رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، مستورات ہیں، ان سے جڑی ہوئی کوئی بھی ہیں، تو وہ اس چیز کی فریاد کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ تک یہ احسان کر دے کہ مجھ تک کوئی نہ کوئی توبہ اور استغفار کے الفاظ پہنچا دے، میری طرف سے توبہ کر دے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اس پر پھر جب کوئی اس کے زندان میں سے جو زندہ ہیں ان میں سے اس کی طرف سے کوئی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اس کو کوئی قرآن پاک کا حصہ پڑھ کے بخش دیتا ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ قبرستان میں جانا لازمی نہیں ہے، چلا جائے بہت اچھی بات ہے. قبر کی موت کی یادداشت رہتی ہے، یاد رہتی ہے. جہاں بھی ہو، اگر کوئی لواحقین میں سے فوت ہوا پاکستان میں ہے، خود کسی بیرون ملک ہے، وہاں سے پڑھ کے بھی بخشے گا، پہنچائے گا. تو یہ ایسا سسٹم ہے، اللہ اس کے لواحقین کو وہ اس کی چیز، اس کی طرف سے توبہ اور استغفار پہنچا دیں گے. اور کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، خاص چیز معین نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں تو پھر ہی ان کو توبہ استغفار پہنچے گی. نہیں، خاص الحمد شریف الحمدللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، نیت کر لیں کہ اللہ پوری امت کے جو مسلمان لوگ فوت ہو گئے ان کو پہنچا دے. تو اللہ اس بات پہ قادر ہیں کہ پوری امت کو اس میں حصہ پہنچا دے. اور جب پھر لکھا ہے، اسی روایت کا آگے حصہ ہے، جب میت کو یہ چیز اس کے گھر والوں میں سے کسی دوست احباب میں سے پہنچ جاتی ہے تو وہ میت اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی اگر نعمتیں اس کو دی جائیں تو وہ کم پڑ جائیں. یہ اس کو زیادہ خوشی ہوگی کہ اس کو کوئی توبہ اور استغفار کے کلمات اس کی طرف سے پہنچا دیے جائیں. اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور قبر اور حشر، اس کا اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک میں تذکرہ کیا. جیسے میں نے شروع میں کافی ساری آیات تلاوت کی تھی کہ موت کی سختی برحق ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی برحق ہے، موت نے آ جانا ہے. الحاقۃ ملحاقہ، قیامت کا نظریہ ہے. القاریۃ ملقاریہ، یہ بھی قیامت کے قرب قیامت، سب دنیا کو ختم کرنے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، اب قیامت کے بارے میں ہی ہے. اور اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، آسان مفہوم ترجمے کے ساتھ اللہ نے آیت بیان کیا. کل اردو کا لفظ ہی ہے، عربی میں بھی استعمال ہے، عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہے. ہر کل نفس، نفس کا مطلب زیرو، سانس لینے والی چیز، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. الموت، موت کا مطلب بھی موت ہے. آسان فصیح اردو میں اللہ رب العزت نے آسان زبان میں یہ الفاظ عطا فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ موت کا سب کو یقین ہو جائے. اور پھر یہی نہیں، آگے تیاری کی طرف توجہ دلائی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. لوٹ کے آنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان یہاں پر بغیر تیاری کے نہ آنا، تیاری کر کے آنا. کیونکہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہاں پر پھر انکار کرنے والے کو، کافر کا مطلب دو طرح ہوتا ہے، ایک تو کفر، جو کفر میں پڑا ہوا ہے، ایک انکار کرنے والے اعمال سے یا اسلام سے انکار کرنے والے. اس وقت کیا کہیں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد کافر ہی ہیں اگرچہ، لیکن اس سے ہمیں تنبیہ حاصل کرنی چاہیے کہ کافر لوگ اس وقت کیا کہیں گے؟ کاش میں آج مٹی ہو جاؤں. لیکن اس وقت ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس وقت ہے. ہم ایک تو یہ کام کریں کہ اپنے قبر کی تیاری کریں، اس میں نیک اعمال کریں. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جتنے فرض روزے ہیں یہ روزے رکھے جائیں، نمازوں کی پابندی کی جائے، نوافل پڑھے جائیں. قرآن پاک کی تلاوت رمضان کا بہترین جو ہے وظیفہ ہے. رمضان میں بہترین وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے. اور جو موضوع ہے میرا کہ مرنے کے بعد میت سب سے زیادہ کس چیز کا قبر میں انتظار کرتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ اپنے جو فوت شدگان لواحقین ہیں ان کے لیے نیک اعمال کیے جائیں.
توبہ اور استغفار کی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا جائے، ان کی بخشش کا سامان ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کی برکت سے ہمارے سمیت تمام امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کی برکت سے ہمیں قبر کی، حشر کی، میزان کی، پل صراط کی تمام تر تنگیوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے الہ العالمین تمام مسلمانوں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی وبائی، زمینی، آسمانی آفات و بلیات سے، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب وسیع روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہماری نسل و اولادوں میں حفاظ علماء ربانیین پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ سے جتنے بھی مسلمان اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول کی بار بار باادب حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام تر مسلمانوں کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ زندگی شان کی، زندگی ایمان کی، موت ایمان کی نصیب فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں ہمارے حق میں بہتر ہے اپنی شایع شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔